موضوع الدرس في مواسيق اليهود والنصارى ونقض العهد وما فيها من العبر، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ففي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام، وإن الله يقيم من صلبه 12 عظيما، وهم هؤلاء الخلفاء 12 المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة رضوان الله عليهم، وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم إنهم الأئمة 12، فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم، وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر 12 نقیب مقرر فرمائے۔ ان کو آپ نقیب بھی کہہ سکتے ہیں، عرفاء بھی کہہ سکتے ہیں، ذمہ داران بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ والوں سے جب بیعت لی تو ان پر بھی آپ نے 12 آدمی مقرر فرمائے۔ 3 جو تھے وہ قبیلہ اوس سے تھے اور 9 جو تھے وہ قبیلہ بنو خزرج سے تھے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کا یعنی مسلمانوں کا معاملہ خیر سے چلتا رہے گا جب ان پر 12 خلفاء جو ہیں وہ اپنے خلافت فرمائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ 12 کے 12 خلفاء جو ہیں قریش میں سے، کلہم من قریش۔ اسی طرح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث مبارک میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ بھی 12 خلیفے ہوں گے، قریش سے ہوں گے، اور وہ جب اللہ ان کو نظام اور خلافت کا موقع عطا فرمائیں گے تو وہ حق کو قائم کریں گے، عدل و انصاف کریں گے اور پوری امت مسلمہ کے لیے باعث رحمت ہوں گے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 12 خلیفے جو ہیں ایک دوسرے کے پیچھے آئیں،
بلکہ ان کے درمیان میں وقفہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ خلفائے اربع کا وجود ہے، یعنی 4 خلفاء جو ہیں خلفاء الراشدین، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، ان میں کوئی شک ہی نہیں. اور اسی طرح سے یاد رکھیں کہ ان کے بعد تابعین کے دور میں عمر بن عبد العزیز بھی آئے گزرے ہیں، وہ بھی خلیفہ حق تھے اور خلیفہ عدل تھے. اسی طرح بعد جو ہیں وہ بنو عباس سے بھی گزرے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہدی کے بارے میں ذکر فرمایا ہے وہ بھی گویا کہ انہی 12 خلفاء میں سے ہوں، 12 خلفاء میں سے. اور حضور نے بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ اس کا نام جو ہے میرے نام پہ ہوگا، اور اس کے والد کا نام جو ہے میرے والد کے نام پہ ہوگا، یعنی وہ بھی محمد ابن عبداللہ ہوں گے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ وہ سرزمین مکہ میں مسجد الحرام میں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے اپنی اعلان فرمائیں گے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ان کا اعلان ہوگا تو ایک آواز آئے گی لوگوں کو کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے مہدی جس کے بارے میں حضور نے پیشین گوئی فرمائی تھی. تو اب سب لوگ ٹوٹ پڑیں گے، آپ کی بیعت کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نظام عدل چلائیں گے، کفار سے مقابلہ کریں گے، اللہ ان کو فتوحات عطا فرمائیں گے. اور یہ دور چلتا 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 پہنچے گا کہ اس وقت آپ دمشق میں ہوں گے، اور دمشق کی ایک مسجد مبارک میں آپ نماز کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے. اذان ہو چکی ہوگی اور تکبیر بھی ہو چکی ہوگی. تو مہدی جو ہیں وہ مصلی پہ آنے والے ہوں گے. اسی اثنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب دو عالم نے فرمایا کہ وہ ایسے اتریں گے کہ 2 فرشتوں کے کندھوں پہ انہوں نے ہاتھ رکھے ہوں گے. ینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارت شرقیہ بیضاء دمشق، دمشق کے اندر مینار شرقی پہ وہ اتریں گے. اور حضور نے فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، قطرے ٹپک رہے ہوں گے. معلوم ہوگا کہ ابھی ابھی وہ جنت سے غسل فرما کے تشریف لا رہے ہیں. اور جب مہدی کی نظر ان پہ پڑے گی تو مہدی ہٹ جائیں گے کہ بھئی اب تو اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں. حضرت عیسیٰ کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی شان ہے. اللہ نے قرآن میں جہاں ان کو عبداللہ فرمایا ہے وہاں رسول اللہ بھی فرمایا ہے، کلمت اللہ بھی فرمایا ہے، روح اللہ بھی فرمایا. یہ کوئی معمولی القاب تو نہیں ہے. اسی لیے صحیح روایات میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی، ظلم ظلم ہر وقت ظلم، تشدد، مارنا، تو صحابہ نے حضور کے حکم کے مطابق ہجرت کی حبشے کی طرف. آپ نے فرمایا کہ تم وہاں چلے جاؤ حبشے میں، ان نبی ملکن، وہاں جو بادشاہ ہے نا، یعدل بین الناس، لوگوں کے درمیان میں عدل کرتا، لا یظلم احدا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تو یہ صحابہ کی جماعت تقریباً 70 سے 80 افراد کی تعداد میں حبشہ کی طرف ہجرت کی. اور ان میں حضرت عثمان بھی تھے رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی رقیہ جو ہے یہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بیٹی ہے. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، یاد رکھ لو. بی بی زینب ہے، بی بی رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، اور فاطمہ الزہرا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ تو شیعہ ہے نا جن کا بغض ہے اور عناد ہے کہ حضور کی بیٹیوں کا بھی انکار کر دیا ہے.
صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کو مانتے ہیں اور بیٹیوں کو نہیں مانتے. کیوں؟ اگر مانے تو پھر حضرت عثمان کو داماد ماننا پڑے گا نا. اس لیے انہیں بیٹیوں کا انکار کر دیا. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جو ہیں وہ حضرت عثمان کی بیوی ہیں. تو حضرت عثمان کو ذی النورین اسی لیے تو کہا گیا تھا کہ حضور کی نور چشم جو تھی ان کی بیوی بنی. لیکن یہ بہرحال نہیں مانتے. ان کا تو خیر مذہب تو ہے نہیں نا. یہ شیعہ کو مذہب نہیں، یاد رکھو. یہ ایک عجمی سازش ہے جو دین اسلام کو نقصان دینے کے لیے وجود میں آئی ہے. یہ کوئی مذہب نہیں ہے. یہ تو اسلام کا جب غلبہ ہو گیا نا جی، تو اب یہودی سمجھ گئے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. مشارق الارض و مغاربہا پر اسلام کا پرچم لے رہا، تو ہم اب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب ایک حل ہے کہ ہم مسلمان بن کے ان کے اندر گھس جائیں اور اندر سازشیں کریں. اس لیے وہ مسلمان ہوئے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، منافق تھے. یظہرون الایمان ویبطنون الکفر، ایمان ظاہر کرتے تھے لیکن اندر کفر چھپا ہوا تھا. انہوں نے پھر آہستہ 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 اپنا رنگ جمایا اور پھر آہستہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ بھائی حب اہل بیت جو ہے نا، اس کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا. اہل بیت ہی تو ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بھی دعائیں مانگی ہیں اور جن کی شان میں قرآن میں آیتیں بھی اتری ہیں. تو ان کے بغیر کسی کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے. اور سب اہل بیت کے سردار جو ہیں حضرت علی ہیں. حضرت علی لہذا سب سے افضل ہیں. پہلے سے یہ بات بٹھائی نا لوگوں کے دل میں کہ بھئی حضرت علی جو ہیں وہ ابن ابی طالب ہیں، حضور کے چاچا کے بیٹے ہیں. حضرت عثمان یا حضرت عمر یا حضرت ابو بکر حضور کے کوئی قریبی رشتہ دار تو نہیں ہیں. حضرت علی جو ہیں وہ تو آپ کے چاچا کے بیٹے ہیں، پھر بچپن سے حضور کے ساتھ ہیں، پھر حضور نے ان کی تربیت فرمائی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا کہ اس کو اللہ پاک نے فیصلے کرنے کی طاقت دی ہے. حضور نے دعا فرمائی. تو اب یہ جب ذہن بن گیا تو اب انہوں نے دوسرا شوشہ چھوڑا کہ بھئی جب حضرت علی افضل ہیں تو نبی کی خلافت ابو بکر کو کیسے مل گئی. ہمیشہ باطل جو ہے نا اس طرح گراؤنڈ بناتا ہے. پہلے ذہن بناتا ہے، ذہن بنانے کے بعد پھر اپنا وہ ٹارگٹ پوائنٹ پہ آتا ہے. تو انہوں نے تو خلیفہ تو حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا. اور دیکھو جناب، حضرت داؤد علیہ السلام کا خلافت جو ہے سلیمان علیہ السلام کو ملی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی خلافت یوسف علیہ السلام کو ملی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی خلافت ان کے بھائی ہارون کو ملی ہے. تو نبی علیہ السلام کی خلافت ابو بکر کے پاس کیسے چلی گئی؟ ان کے بعد پھر حضرت عمر کے پاس چلی گئی، ان کے بعد عثمان کے پاس چلی گئی، حضرت علی چوتھے نمبر پہ آ گئے. انہوں نے ایک یہ ذہن بنا. اب جب یہ ذہن بن گیا انہوں نے کہا جی اصل بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے ظلم کیا ہے. وہ طاقتور لوگ تھے، اور بعض شیعہ نے تو یہ کتاب لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ چونکہ ابو بکر عمر عثمان سرمایہ دار تھے اور حضرت علی غریب تھے، تو سرمایہ دار ہمیشہ جنگ میں جیت جاتا ہے. تمہارا الیکشن میں بھی تو سرمایہ دار جیتتے ہیں، غریب کبھی جیتا ہے. انہوں نے کہا وہ اپنی سرمایہ داری کی وجہ سے جیت گئے کہ ان کے پاس مال تھا، طاقت تھی، قوت تھی. اور حضرت علی تو غریب تھے، آپ تو فقیر تھے، اس لیے ان کو خلافت نہ ملی. اس طرح انہوں نے ذہن بنایا بنایا بنایا
اور یہ بات بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا اور مدینہ منورہ میں شہید، یعنی حضور کے شہر میں، اور سیدنا عثمان مظلوم شہید ہوئے۔ حضرت حسین کے پانی بند ہونے کا قصہ جو ہے وہ تو خیر ذاکروں نے بنایا ہوا ہے نا، اس کی حقیقت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ حضرت حسین کا پانی بند کر دیا اور پھر اس کے بعد جناب حضرت حسین کے بیٹے پانی لینے کے لیے گئے، پھر انہوں نے جناب تیر مارا اور مشکیدہ پھٹ گیا۔ یہ تو سب رلانے کے قصے ہیں، یہ ذاکروں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ان کا قصہ ہی نہیں ہے، یہ تو رلانے کے لیے ہے نا۔ وہ مثال مشہور ہے کہ ایک دفعہ ایک ذاکر جو تھا وہ پٹھانوں کے علاقے میں کہیں مجلس پڑھنے کے لیے گیا۔ اب پٹھان تو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا، اب جناب اس نے مجلس پڑھی اور اس نے بڑے مراسی پڑھے، مرثیے پڑھے اور بڑے آلام و مصائب کا ذکر کیا، لیکن پٹھان روتا ہی نہیں۔ اب ذاکر کو دل میں مصیبت پڑ گئی، اس نے کہا کہ اگر میری مجلس میں لوگ نہ روئے تو مجھے پیسے کون دے گا؟ متاثر ہوں گے، ماتم بنے گا تو روئیں گے، تو میرے معتقد بنیں گے تو پیسے دیں گے نا، ان کو تو کچھ رونے نہیں ہے، وہ تو ویسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر سوچا کہ میں اب کیا کروں، تو اس نے سوچ سوچ کے کہا، اس نے کہا حضرت حسین پہ اتنے ظلم ہوئے کہ حضرت حسین کی نسوار بند کر دی گئی۔ اب پٹھان رو پڑے، انہوں نے کہا وہ نسوار بند کر دیا، اور وہ یزید بڑا ظالم تھا، حضرت کا نسوار بھی روک دیا۔ اب رونا شروع ہوئے تو ذاکر کے پیسے بڑھ گئے۔ اب نسوار کا کیا تعلق ہے حضرت حسین کے ساتھ؟ یہ تو ایک فرضی مذہب ہے، ایک ڈرامہ ہے، ایک تحریک ہے، ایک اسلام کے خلاف سازش ہے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ سیدنا عثمان مظلوم شہید، اور سیدنا عثمان کا پانی بند کیا گیا، جو صحیح احادیث سے حضرت عثمان نے اپنے گھر سے اوپر کھڑے ہو کے فرمایا، مدینے والوں، جب مدینے والوں کو پانی نہیں ملتا تھا تو بیر روما خرید کے دینے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا عثمان تھا۔ انہوں نے کہا میں نے سارے مدینے والوں کو پانی پلایا، آج میرے لیے پانی نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سازشیں ہوتی ہیں۔ اب حضرت عثمان شہید ہو، اب ان کو موقع مل گیا، ایک جماعت حضرت علی کے ساتھ مل گئی اور ایک جماعت نے کہا جناب اتنا ظلم، حضرت عثمان مظلوم شہید ہو جائیں اور ان کا بدلہ بھی نہ لیا جائے، FIR بھی نہ ہو، قاتل بھی نہ پکڑے جائیں، اتنا بڑا اندھیر۔ ثالث الخلفاء، داماد نبی المصطفیٰ، اس پہ انہوں نے حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت بی بی عائشہ کو تیار کیا، حضرت علی کو تیار کیا جنگ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دشمن ایسے سازشیں ہیں، تو ان کا تو کوئی مذہب بھی نہیں ہے، یہ تو جو ان کے ائمہ اثنا عشری ہیں، اچھا بعض ہیں جو 12 امام مانتے ہیں، بعض ہیں جو 6 امام مانتے ہیں، 6 امامیہ کہلاتے ہیں، بعض جو ہے وہ اسماعیلی ہیں، بعض جو ہے وہ آغا خانی ہیں، بعض جو ہے وہ بہرے ہیں، بعض جو ہے وہ زیدی ہیں، بعض جو ہے وہ رافضی ہیں، بعض جو ہے وہ شیعہ ہیں، کوئی ایک تھوڑی ہے یہ۔ پھر انہوں نے اپنے مذہب کو مقبول کرنے کے لیے ہر لالچ دی کہ بھائی متع حلال ہے، اب اس سے بڑا کوئی آسانی ہو گئی، جاؤ عورت کے ساتھ بات کرو، متع کر لو بس، 1 گھنٹے کے لیے، 1 رات کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، پیسے طے کرو، نہ گواہوں کی ضرورت ہے، نہ خطبے کی، نہ نکاح کی، نہ کسی چیز کی، اور اس نے قبول کیا، آپ نے پیسے دے دیے، حلال ہو گئی، متع ہو گیا۔ تو اس میں نوجوانوں کو تو رغبت ہوتی ہے نا کہ یار ہمیں گناہ بھی نہ ہو، متع کر دیں گے بس۔ اچھا اسی طرح انہوں نے کہا کہ جناب اگر چوری کر بیٹھے تو ہاتھ کاٹنے کی کوئی ضرورت، تھوڑی سی انگلی کاٹ دو،
کیونکہ انگلی بھی ہاتھ ہے، یہ بھی ہاتھ ہے، اور یہ بھی ہاتھ ہے، یہ بھی ہاتھ ہے، تھوڑا سا کاٹ دو بس ہاتھ ہو گیا۔ اب چوروں کو رغبت ہو گئی، چوری بھی کرو، اگر پکڑے بھی گئے کبھی تو انگلی کٹے گی، انگلی کٹنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 بیویاں رکھنے کی اسلام نے اجازت دیا، نے کہا یہ سنیوں کو مسئلہ ہی سمجھ نہیں آیا ہے، یہ قید احتراضی نہیں ہے، یہ اتفاقی ہے، یعنی جتنا چاہو بیویاں رکھو، چاہو تو 4 رکھ لو۔ بعد نے کہا کہ نہیں جناب 9 رکھو، مثنا و ثلاثہ، 2 اور 3 5 وربع 4 9۔ یہ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ ایک تحریک ہے، ایک سازش ہے۔ اچھا پھر یہ کتنا بڑا مزہ ہے، اب آپ دیکھیں نا جی، ہمارا آدمی عمرے پہ آتا ہے، ہوٹل 2 میل بھی دور ہو بیچارہ نماز کے لیے آئے گا، ان کے تو مزے ہے نا، آنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ رات کو عشاء کے بعد آئیں گے اور 3 نمازیں پڑھ کے گھر چلے جائیں۔ جب تم فجر کی نماز پڑھ رہے ہوگے تو یہ نکل رہے ہیں، جب فجر کی جماعت ختم ہوگی، اشراق ختم ہوگی، اب یہ آ رہے ہوں گے طواف کے لیے۔ کتنی رعایت ہو گئی ان کے نزدیک، ساری نمازیں جب چاہو جمع کر دو کھڑے کھڑے، نہ کوئی اذان ہے نہ کوئی اقامت ہے۔ مسجدوں میں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے نا اپنی مسجدیں، امام بارگاہ جو ہیں، اور وہاں مسجدیں بھی بنائی، ایمان سے کبھی آپ جا کے دیکھیں کتنے نمازی ہوتے ہیں نماز میں، وہ ایک دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی اذان ہے، جماعت ہے، ہمارا امام ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مسجد میں بھی الگ الگ کھڑے ہوں گے، 2 ادھر کھڑے ہوں گے 2 ادھر کھڑے ہوں گے۔ جماعت صحابہ کا انکار کیا، اللہ نے جماعت سے بھی محروم کر دیا۔ خلفائے ثلاثہ کا انکار کیا، اللہ نے قرآن سے بھی محروم کر دیا۔ سیدہ عائشہ کی عزت و عصمت کا انکار کیا، اللہ نے ان کے ہاں زنا کو بھی حلال کر دیا۔ متع کیا ہے؟ زنا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ جب قرآن نے پابندی لگا دی ہے کہ 2 چیزیں ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا تمہاری بیوی تم پہ حلال ہے، یا تمہیں جو کنیز لونڈی ملے گی جہاد کے بعد، یہ لونڈی نہیں کہ 2000 تنخواہ پہ رکھ لو، یا کہیں غریب آدمی سے جا کے 2 لاکھ روپے لے کے اس کی لڑکی خرید لو، لونڈی ہوگی، یہ لونڈی نہیں ہوتی، لونڈی وہ ہوتی ہے جہاد کرو، اگر مر گئے تو شہید ہو جاؤ گے، بچ گئے تو غازی ہوگے، اور مال جو ہے وہ مال غنیمت ہوگا، اور ان کی لڑکیاں جو ہے وہ آگے بانیاں بنیں گی، اور انہی مجاہدوں کو ملیں گی جو جان دینے کے لیے گئے تھے، تمہیں نہیں ملیں گی جو حلوہ کھانے والے ہیں۔ تم نے تو ایک دن بھی خون نہیں دیا ہے، تو تمہیں کیسے بانیوں کا شوق ہو گیا؟ اس لیے قرآن نے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اللہ نے فرمایا ان 2 چیزوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ڈھونڈے تو وہ ظالم ہے، وہ متع کرے تو ظالم ہے، وہ اگر 4 سے زیادہ شادی کرے تو ظالم ہے، کیونکہ صرف یہ 2 چیزیں ہیں جو حلال ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی قسم ہی نہیں حلال ہونے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کا جو 12 اماموں کا مسئلہ ہے وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے نا، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ جیسے اب غلام احمد قادیانی بھی کہتا ہے میں مسیح ہوں، اور جس عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا نا مسیح موعود ہے وہ تو میں ہوں، وہ کہتے ہیں اصل عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو قتل ہو گئے، ان کی تو کشمیر میں قبر بھی ہے، عیسائیوں کو آج تک قبر نہیں ملی، قادیانی کو مل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جھوٹی باتیں مناتے ہیں۔ اسی ضمن میں جب صحابہ حبشہ پہنچے، کیونکہ ظلم و تشدد کی انتہا، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جب تم دین حق پہ رہو گے، اللہ کی توحید کے علمبردار بنو گے، حضور کی سنت کے تابع دار بنو گے، تو پھر مار کھانی پڑے گی۔ اگر مار سے بچ جاؤ تو خوش قسمتی ہے،
ورنہ مار کھانی. لیکن حق کی فتح ہوتی ہے. ظالم کتنا زور والا ہو مٹ جاتا ہے. اب جب صحابہ حبشہ چلے گئے وہاں جا کے اپنی مزدوری کرتے رہے. کفار قریش نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ دیکھو ہم نے یہاں سے تو ان کو تنگ کر کے نکال دیا، اب اگر وہ حبشہ میں ٹک گئے تو ان کو تو ایک ٹھکانہ مل جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایک وفد تیار کریں اور اس کے ساتھ بہت سارا مال اور ہدایا اور تحفے اور چیزیں جو ہیں وہ دیں. وہ جا کے بادشاہ کے وزیروں کو، مشیروں کو، ان کے حواریین کو ملیں، ہدایا دیں. بادشاہ سے ملاقات ہو تو بادشاہ کو کہا جائے کہ حضرت یہ تو بھگوڑے ہیں، ہمارے ملک کے بھاگ کے ادھر آئے ہوئے ہیں، فسادی لوگ ہیں، اگر آپ کے ملک میں رہے تو فساد کریں گے، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے. بہرحال وہ وفد پہنچا. نجاشی بادشاہ تھا، اس کا نام اسامہ تھا. نجاشی لقب ہے، یاد رکھیں. جو حبشہ کا بادشاہ بنے گا نجاشی کہلائے گا. جو مصر کا بادشاہ بنا فرعون کہلایا. جو فارس کا بادشاہ بنا کسرا کہلایا. جو روم کا بادشاہ بنا ہرقل کہلایا. تو یہ نجاشی لقب ہے، نام اس کا اسامہ تھا، عیسائی مذہب تھا. اس کو جا کے انہوں نے ہدایا پیش کیے، تحفے پیش کیے، درخواست پیش کی. لیکن بادشاہ نے فرمایا کہ بھائی میں یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ لوگوں نے شکایت کی ہے، آپ کل آ جائیں میری دربار میں، میں ان مسلمانوں کو بھی بلاؤں گا، ان سے بھی تو بات سنوں گا. انہوں نے کہا حضرت بالکل سنیں. وہ تو آپ کی بی بی مریم جو ہے ان کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے ان کو بلایا اور اپنے جو اس کے علماء تھے، مذہب عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو راہب تھے، جو اس کے بڑے بڑے بطاریق کہلاتے تھے، ان سب کو بھی جمع کیا اور مسلمانوں کے وفد کو بلایا گیا. تو اب مسلمانوں کا وفد جو تھا وہ ایک مسئلے میں الجھ گیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں بادشاہ کا رواج ہے کہ بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، داخل ہو کے پہلے سجدہ کریں گے پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، اور ہم تو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے. اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ختم، اور اگر نہ کریں تو بادشاہ ناراض ہوگا، ہمارے خلاف خود بخود ناراض ہو جائے گا. لیکن صحابہ نے کہا بھائی کچھ بھی ہو، ہم نے پہلے بھی تو اللہ کی توحید پہ مار کھائی ہے، سجدہ تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں کریں گے، باقی جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا. تو حضرت جعفر ابن ابی طالب، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، ان کو متکلم بنایا گیا کہ آپ نے بات کرنی ہے، باقی ہم خاموش رہیں گے. تو جب وہ بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچے، داخل ہوئے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، انہوں نے کہا السلام علی من اتبع الہدی. بادشاہ کا ایک دفعہ تو بہرحال پارا چڑھا کہ میری توہین ہے کہ اے میرے آگے جھکے نہیں. تو بادشاہ نے ان کو مخاطب ہو کے کہا کہ بھئی ہماری مجلس کا دربار کے آداب ہے کہ جو بھی آئے گا وہ پہلے سجدہ کرے گا، آپ نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، جس خدا کو ہم مانتے ہیں اسی کا حکم ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. اس رب کا حکم ہے کہ کسی کو سجدہ نہ کرو ما سوا اس کے جیسے تمہیں پیدا کیا.
اور یہی بات ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں، تو اس لیے ہم نے سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا تو قرآن میں پوری صورت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عبد اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ آسمانوں پہ بٹھایا ہے۔ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے ظالموں کو اندھیرے میں ڈالنے کے لیے ایک اور بندے پہ حضرت عیسیٰ کی شکل کی صورت پیدا کر دی، وہ اسی کو پھانسی چڑھانے میں لگے رہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور وہ آسمانوں پہ موجود ہے۔ اور ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ وہ قیامت سے پہلے زندہ اتریں گے اور وہ تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یملأ الارض عدلا وقسطا، پوری دنیا میں عدل و انصاف ہوگا، اور اس کے بعد وہ انہ یقتل الدجال، وہ دجال کو بھی قتل کریں گے۔ ویکسر الصلیب، صلیب کی قوت کو بھی مٹا ڈالیں گے۔ ویضع الجزیۃ، جزیہ بھی ختم کر دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آتا ہے کہ انہ یتزوج، وہ شادی بھی فرمائیں گے۔ ثم یموت ویدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب ان پہ موت آئے گی تو وہ حضور کے روضے کے اندر دفن ہوں گے۔ بادشاہ نے پوچھا اچھا بی بی مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے قرآن میں تو بی بی مریم کے نام پہ پوری صورت ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فتمثل لها بشرا سویا۔ حضرت جعفر قرآن پڑھ رہے ہیں، سورۃ مریم پڑھ رہے ہیں، اور بادشاہ اور راہب اور علماء جو بیٹھے ہیں وہ اتنے رو رہے ہیں کہ ان کی داڑھیاں بھیگ گئی۔ جب حضرت نے بات ختم کی تو بادشاہ حبشہ نے کہا اللہ کی قسم ہے جو آپ کے نبی نے بتلایا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، جاؤ میرے ملک میں رہو، آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ اور حکم دیا کہ ان قریش کے ہدایات جو لائے ہیں سب واپس کر دو، ان کے منہ پہ مارو اور یہ واپس جائیں اپنے گھر۔ اس طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے دعوے کر دینا جو ہے کہ 12 امام فلاں، بھائی اللہ کے بندے، خلیفہ تو وہ ہوتا ہے نا جس کو کسی جگہ خلافت ملی تو ہو۔ تم اپنے 12 اماموں کی خلافت کسی جگہ ثابت تو کرو کہ کہاں کہاں وہ امام رہے۔ جو سب سے بڑا امام ہے وہ کہتے ہو غائب ہے، غار میں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بات وہی ہے جو حدیث میں ہے۔ حدیث عبداللہ ابن مسعود اور جابر ابن سمرہ میں ہے۔ البتہ بعض الجہلتیں، بعض جاہل لوگ جو یہودیوں میں مسلمان ہوئے،
اور بظاہر مسلمان ہوئے اور پھر ایک طرح بھی ہم بعض شیعہ پھر شیعہ سے ملے، انہوں نے گمان پیدا کر دیا کہ یہ ہمارے 12 امام ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جہالت اور بے وقوفی کی بنا پہ اور قلت علم کی بنا پہ اور جن لوگوں نے ان کو جھوٹ سکھایا تھا اس کی وجہ سے وہ بھی اس بات کو ماننے لگے، ورنہ ان کی بات کی نہ کوئی حقیقت ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ کوئی سند ہے۔ حق وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، اور حق وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو سمجھایا ہے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ میرا بھائی بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں بھی اور بھی 2-3 صحابہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ اصل بات جو ہے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، اب دیکھو نا مثلا ایک آدمی مکے میں رہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مکی بھی کہہ دیتے ہیں، اگر حرم میں پڑھاتا ہے اس کو مدرس حرم بھی کہہ دیتے ہیں، مدرس مسجد الحرام بھی کہہ دیتے ہیں، مدرس خانہ کعبہ بھی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ بات تو ایک ہی ہے۔ تو اس لیے بعض علماء محققین یہ کہتے ہیں کہ کعبے سے مراد ہے حرم، کعبے سے مراد یہ کعبہ نہیں، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ہدیم بالغ الکعبہ، کہ جب تم حج میں آؤ تو وہ حج کی بکری جو ہے وہ کعبے میں ذبح کرو۔ تم کعبے میں تو نہیں کرتے ہو، تم تو مینا میں کرتے ہو۔ تو سارے مکے کو بھی مسجد الحرام بھی کہا گیا ہے، اور سارے حرم پر کعبے کا اطلاق بھی ہوا ہے کہ جیسے ہم لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں تو اب عین کعبہ نہیں، ہم جہت کی طرف نماز پڑھتے ہیں نا، کوئی مغرب کی طرف پڑھ رہا ہے، کوئی مشرق کی طرف پڑھ رہا ہے، کوئی، کیونکہ سارا حرم جو ہے وہ کعبہ ہے۔ اب حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا تو اس لیے کسی نے لکھ دیا کعبے میں پیدا ہوئے، تو اس کو لے کے انہوں نے جناب اپنی دلیلیں بنا لی کہ مولود خانہ کعبہ اور مولود خانہ کعبہ اور مولود خانہ کعبہ۔ تو یہ بعض باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، مثلا حضرت علی اگر کعبے میں پیدا ہوئے ہوں اور حضور کعبے کے باہر پیدا ہوئے ہیں تو کیا وہ حضور سے بھی افضل ہو جائیں گے؟ پھر آدم علیہ السلام تو جنت میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو یہ بعض میں نے عرض کیا تھا نا، جھوٹے لوگ پھر ادھر ادھر سے کوئی لفظ ادھر سے لیا، کوئی لفظ ادھر سے لیا، بھانمتی کا کنبا جوڑا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک بات بنا لی، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ تیسری بات یاد رکھو، آپ کے ملک میں جب عورت کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے آپ اس کو ہسپتال داخل کرتے ہیں یا مسجد بھجوا دیتے ہیں کہ وہاں جا کے بچہ جنو، تاکہ تمہارا گندا خون مسجد میں گرے؟ تمہیں اتنی عقل ہے، حضرت علی کی والدہ کو اتنی عقل بھی نہیں تھی، تو خدا کا خوف کر کیا کہہ؟ پتا ہے کہ حضرت علی کی والدہ کون تھی؟ فاطمہ بنت اسد۔ یہ وہ خوش نصیب بیوی ہے کہ جس کو حضور نے موت کے وقت کفن کے لیے اپنا کرتا دیا ہے کہ پہلے میرا قمیض پہناؤ پھر کفن پہناؤ، اور یہ وہ بیوی ہے کہ دنیا میں ساری تاریخ کنگھال ڈالو، صرف 2 قبریں ایسی ملتی ہیں جس میں حضور خود لیتے ہیں، ایک بی بی خدیجہ کی قبر میں، ایک بی بی فاطمہ بنت اسد کی قبر۔ بی بی خدیجہ جب فوت ہوئی ہیں حضور نے قبر بنوائی، پھر خود قبر میں جا کے لیٹ گئے۔ جس قبر میں نبی لیٹا ہو پھر وہاں کوئی عذاب آئے گا؟
اس کے برکات و ثمرات کا کیا عالم ہوگا جس مٹی کو حضور کا بدن لگا ہو، سرکار دو جہاں کے ہاتھ لگے ہوں، سرکار دو جہاں کے کپڑے میں اس کو کفن دیا گیا ہو، اور حضور نے فرمایا کہ یہ بی بی جو ہے میری ماں تو بچپن میں فوت ہو گئی، اس نے مجھے اپنی ماں سے بھی زیادہ پیار دیا ہے۔ یہ وہ بی بی فاطمہ بنت اسد ہے، تو ان کا جب بچہ پیدا ہونے والا تھا تو کعبے میں آ گئی۔ عورت جب پیدا ہوگی خون نکلے گا نہیں نکلے گا، وہ پاک ہوتا ہے پلید ہوتا ہے۔ کیا مذہب ہے، کیا باتیں کرتے، اسی طرح مذہب ثابت ہوتے ہیں۔ بعض لوگ صفا مروہ دوڑنے کے بعد تھوڑے تھوڑے بال کٹواتے ہیں، ٹک لگاتے ہیں، دم پڑ جاتی ہے۔ سب سے افضل ہے اس طرح پھرواؤ، ورنہ جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ سارے سر کا کٹے۔ یہ نہیں کہ چٹ لگا دیا ادھر سے اور ادھر سے ادھر سے۔ اگر تمہیں اپنا فیشن اتنا عزیز ہے تو عمرے کے لیے صفا مروہ تمہارے لیے اداس تو نہیں ہے کہ آپ تشریف لے آئے ہیں۔ اگر عمرہ کرنا ہے تو پھر حضور کی سنت کے مطابق کرو۔ میرا ایمان یہ ہے کہ ساری کائنات کے اولیاء اللہ، ساری کائنات کے مسلمانوں کے بال کٹھے کرو، میرے مدنی کے ایک بال کے برابر نہیں۔ حضور نے اس طرح بھروایا، تم ٹک لگوا رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہہ سکتے؟ ٹھیک ہے جی، جو مرضی ہے کرو۔ داڑھی بھی اپنے فیشن پہ اور بال کٹانا بھی اپنے فیشن پہ، احرام بھی اپنے فیشن پہ، جوتے بھی اپنے فیشن پہ، اور جناب 5 اسٹار ہوٹلوں میں سوئے ہوئے ہیں، نہ نماز ہے نہ جماعت ہے، عمرے پہ آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یاد رکھ لو، اگر ایک نماز مکے مدینے میں چھوڑ دو کوئی عمرہ نہیں ہوتا تمہارا۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ کافر کا عمرہ کیسا؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر میاں نمازی ہے اور بیوی بے نماز ہے، وہ فرماتے ہیں نکاح نہیں ہوتا، وہ کافرہ ہے، نکاح ختم ہو گیا، اولاد پیدا ہوگی، اولاد زنا ہوگی۔ اب خود سوچ رہے تمہاری بیویاں نماز پڑھتی ہیں، ان کو نماز آتی بھی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، ان کو وتر میں پڑھنے والی دعا قنوت بھی آتی ہے۔ بس ایک نام ہے کہ پٹواری نے کھاتا مسلم میں ہمارا نام لکھا ہوا ہے، مسلمان ہے ماشاءاللہ، شناخت کی کارڈ میں ہمارا مذہب کے خانے میں مسلم لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا بھائی یاد رکھو، بڑے سے بڑا قیمتی پودا لگاؤ نا جی، بڑا خالص اعلی نسل کا آم لے کر آؤ اور اس کا پودا لگاؤ، اس کی محنت کرو، اس کو گوڈیاں دو، اس کو سردی گرمی سے بچاؤ، لیکن پھل نہ لگے تو اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ تم کلمہ پڑھو اور اسلام کا کوئی پھل نہ لگے تم پہ، تو ایسے اسلام کا کیا فائدہ ہے؟ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ شکل نبی والی ہے، نہ لباس نبی والا ہے، کپڑے انگریزوں والے ہیں، تعلیم انگریزی کی ہے۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ اولاد سے کیسے بو آئے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی۔ چھوٹے بھائی اور بہن کے لیے رشتہ، میرا بھائی جو لڑکا ہے یا لڑکی جن کے رشتے نہیں ہوتے ان کے لیے مجرب عمل ہے کہ سورۃ الرحمن روز 3 دفعہ پڑھ کے دعا مانگے، انشاءاللہ 11 دن نہیں گزریں گے رشتے ہو جائیں۔ سورۃ الرحمن لڑکی بھی پڑھے، وہ لڑکا بھی پڑھے، ماں باپ بھی پڑھے۔ اگر لڑکی کو قرآن نہ آتا ہو تو پھر ماں باپ پڑھ لیں، ماں باپ بھی فارغ ہوں تو پھر کسی اور سے پڑھائیں۔ ہاں آج کل تو یہی حال ہے نا جی ماشاءاللہ، انگریزی میں انہوں نے PhD کیا ہوتا ہے، الحمدللہ سیدھی نہیں پڑھ سکتے۔
بس بھائی ٹھیک ہے، ہمارا کام تو ہے نا، ہم تو دین کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں نا، ہم چوکیدار ہیں، ہم تو فریاد کرتے رہیں گے، جاگو جاگو نہ جاگو تمہاری مرضی۔ حاجی سعید کا بیٹا مظہر سعید کراچی میں فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ہم جب اپنے دیہات میں واپس جاتے ہیں، لوگوں کو زمزم دیتے ہیں، کوئی کھڑے ہو کے پیتا ہے، کوئی بیٹھ، کوئی حرج نہیں، کھڑے ہو کے بھی جائز ہے، بیٹھ کے بھی جائز ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں لڑائی جھگڑے ہو۔ حضور نے کھڑے ہو کر بھی پیا ہے، باقی کوئی پانی کھڑے ہو کے پینا جائز نہیں، لیکن زمزم کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہو۔ کہتا جی کہ میرا اور میری بیوی کا جھگڑا ہوا ہے، اس نے کورٹ سے جا کے طلاق لے لی ہے۔ بھئی مجھے نہیں پتا آپ کی کورٹ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، اگر اسلامی ہے پھر تو ہو گئی، وہ تو خلو لے لیا نا اس نے، اور اگر اسلامی نہیں ہے تو پھر کوئی اعتبار نہیں، اگر انگریزی قانون پہ فیصلہ ہوا ہے تو اس کا اعتبار نہیں۔ ایسی ایک بات میری یاد رکھو کہ جب عورت تمہاری ضد میں یا دشمنی میں یا نفرت میں اتنا پہنچی کہ وہ کورٹ میں بھی چلی گئی، تو اب تم طلاق نہیں دو گے، چلو تمہارا نکاح ہے، وہ تو کسی اور سے شادی کر لے گی، تو تم بھی تو گناہ بھگتتے رہو گے نا قیامت تک۔ تم طلاق نہ دو، تمہاری بیوی ہے، اس نے کسی اور جگہ نکاح کر دیا، پھر وہ تو زنا کراتی رہے گی ساری زندگی، اس زنا میں تم بھی تو شریک ہو، لعنت بھیجو، طلاق دو، جان چھڑاؤ، کیا ضرورت ہے ایسی بیوی کے ساتھ رکھنے کی؟ دیکھو نا جی، جو بیوی گھر کی چار دیواری سے نکل گئی اور کورٹ پہنچ گئی، اب اس کو پھر گھر میں لاؤ گے؟ بالکل جناب، مانگے نہ مانگے طلاق لکھ کے بھیج دو کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ کیا، میں اپنے اللہ کے ڈر سے تمہیں طلاق دے رہا ہوں تاکہ میں تمہارے گناہ میں شریک نہ ہوں۔ جو آدمی یہاں کام کرتے ہیں وہ آدمی سرکے کا گوشت کیا ہوتا ہے کھا سکتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا سرکے کا گوشت کیا ہے، اصل ہوگا دم کا گوشت۔ غریب ہے تو کھا سکتا ہے، امیر ہے تو نہیں کھا سکتا۔ عصر کی نماز کے بعد میقات مدینہ منورہ سے میں نے عمرے کا احرام باندھا، لیکن 2 رکعت نہیں پڑھی، تو پڑھنی نہیں تھی نا، عصر کے بعد نماز جائز ہی نہیں، اچھا کیا آپ نے نہیں پڑھی، اور احرام کے لیے 2 رکعت پڑھنا ضروری تو نہیں ہے، پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو۔ صفا مروہ کے اگر 7 کے بجائے میں نے 14 چکر لگائے تو 7 تمہیں سزا مل گئی اور 7 ادا ہو گئے انشاءاللہ۔ جہالت کی سزا ملنی تھی نا، تم نے پہلے مسئلہ کیوں نہیں پوچھا؟ سانپ کھانا حلال ہے حرام ہے؟ تمہیں کیوں شوق ہو گیا سانپ کھانے کا؟ ایسے کھاتے ہیں یہ چینی لوگ جو ہے نا، یہ میں ایک دفعہ ہانگ کانگ میں گیا تھا تو ہوٹلوں پہ لٹکے ہوئے تھے سانپ، میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جناب یہ تو اس کی سب سے بڑی قیمتی ڈش ہے، اور ایک خاص سانپ ہوتا ہے کوئی، وہ جب ان کے دکان پہ ہاتھ آ جائے تو لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کا سوپ پینے کے لیے، تو بہرحال حرام۔ مکان کسی سے گروی لیں، مجھے نہیں پتا گروی کا کیا معنی، یعنی تم نے اس کو ادھار دیا، مکان گروی رکھا، اس سے تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، فائدہ اٹھاؤ گے تو سود ہو گیا۔ گروی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لکھ لو کہ اتنی مدت میں میرا پیسہ واپس نہ کیا میں مکان بیچ کے اپنے پیسے لے لوں گا،
یہ نہیں ہے کہ پیسے دے دو مکان گیری میں لے کے تم مفت رہتے رہو یعنی وہاں. ماشاء اللہ دیکھو کیسا چلاک ہے، قرضہ دے کے فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہے. اللہ سے تو فراڈ نہ کیا کرو نا. آدمی دم دیتا ہے، اس کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، جرمانہ بھی تم پہ ہے، کھا بھی تم جاؤ، اچھی بات ہے. پھر تو ایک بکرا ذبح کر کے فریج میں رکھ لو، کھاتے رہو، بس دم ہو گیا. بالکل نہیں کھا سکتے ہو، اور کوئی تمہارا رشتہ دار بھی نہیں کھا سکتا. غریب فقراء حرم کو تقسیم کرو. وطر 3 ہے اور کتنے ہیں؟ وہ جو 5 کی بات کرتے ہو نا، پہلے تراوی کو بھی وطر کہا جاتا تھا، صلاۃ اللیل کو بھی وطر کہا جاتا تھا، بعد میں تعیین ہو گئی کہ 20 رکعت تراوی ہے اور 3 وطر. اس میں جو صورتیں پڑھو مرضی ہے. افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. اگر 3 رکعتیں نہ ہوتی تو حضور 3 صورتیں کیوں بتاتے؟ ایک صورت بتاتے نا. نہیں کبھی سوچا ہے کہ نہیں سوچا؟ بھئی حضور نے باقاعدہ تم 3 صورتوں کے نام لیے کہ یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو. اگر ایک رکعت ہے فرماتے صرف ایک صورت پڑھو. ہم عمرہ کر چکے ہیں مکے سے آئے جا اپنے ملک سے، پھر مدینہ منورہ سے بھی کر لیا ہے. اگر ہم جعرانہ یا مسجد عائشہ سے عمرہ کریں جائز ہے، نفلی عبادت ہے. نہ کرو تمہاری مرضی. افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو. لا الہ لا صلاۃ، مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا. لا الہ الا اللہ تو لا صلاۃ، تو وہاں بھی لا نفی کا ہے، لا صلاۃ میں بھی لا نفی کا ہے. تو جناب لا جمعۃ الا بالخطبۃ اس میں بھی لا نفی کا ہے. لا صلاۃ للجار المسجد الا فی المسجد وہاں بھی لا نفی کا ہے. سارے پڑھا کرو نا، صرف ایک لام کو پکڑ کر تم بیٹھ جاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں کوئی فقہ نہیں ہے، تو فقہ کے بغیر فیصلے ہو رہے ہیں. عجیب بات بھی ہو تو فقہ کے بغیر کوئی ملک قائم رہ سکتا ہے؟ عجیب بات بھی نہیں. لیتفقہوا فی الدین من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. یہاں فقہ حنبلی ہے، یہ کیا مطلب ہے کہ فقہ نہیں ہے؟ کوئی ہے دوبارہ عمرہ کرنا چاہو نفلی عبادت ہے، نہ کرو تمہاری مرضی ہے. لیکن مکے میں رہتے ہوئے افضل یہ ہے کہ جتنا ٹائم عمرے پہ لگاؤ طواف میں لگاؤ. بعض لوگ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کرتے ہیں، ان کے نزدیک خدا کے بندے یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہے. ہر ملک کا اپنا رواج ہے، وہ بے ادبی نہیں کرتے. بلکہ عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم بے ادبی کرتے ہو. کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں تم سر کعبے کی طرف کرو گے، پاؤں ادھر، اگر اٹھو گے تو کعبے کی طرف پشت ہوگی کہ نہیں؟ اور ہم پاؤں کرتے ہیں، جب اٹھیں گے تو ہمارا چہرہ کعبے کی طرف ہوگا، تو بے ادب تم ہو گے، ہم ہیں. ان کے نزدیک یہ بے ادبی نہیں ہے، ہر ملک کا ایک رواج ہے، کوئی حرج نہیں. تمہارے ہاں چونکہ بے ادبی ہے نہ کیا کرو. ایشان ثواب کے لیے نام بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. جا نماز پہ خانہ کعبہ کی تصویر ہوتی ہے، لوگ اس پہ پاؤں رکھتے ہیں، کوئی حد نہیں، تصویر ہے، خانہ کعبہ تو نہیں ہے. خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو. ایک قرآن پاک پڑھیں تو انشاءاللہ 1,00,000 کا ثواب ہوگا. حدیث میں نماز کا ذکر ہے، باقی تمام عبادات اس پہ قیاس کی جاتی ہیں. احرام
میں خوشبو نہ لگے، اگر پھل کھانے میں خوشبو ہے وہ تو اللہ کی ہے، تم نے تو نہیں ڈالی نا، تم جو بناتے ہو وہ نہ لگے۔ خدا کی بنی ہوئی کا کوئی فرق نہیں، سیب کھاؤ، مالٹا کھاؤ، کوئی چیز کھاؤ، اس میں کیلا کھاؤ، خوشبو تو ہے نا، لیکن وہ اللہ نے بنائی ہے، ہم نے نہیں بنائی۔ ایک آدمی کی سالانہ زکات ہے 25,000، وہ چاہتا ہے کہ میں 4 سال زکات نہ دوں، آخر میں 1 لاکھ کٹھا دے دوں، مر جاؤ پھر کون دے گا تیری زکات؟ یہ جناب ادھارے نہ کریں اللہ کے ساتھ، فوراً ادا کریں۔ صفا مروہ کے دوران وضو ٹوٹ گیا، بغیر وضو بھی جائز ہے۔ میں نے زرعی زمین ٹھیکے پہ دی ہے، سالانہ معاوضہ میں وصول کرتا ہوں، ٹھیکیدار جو ہے وہ کاشت کرتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جس کے پاس زمین ہوگی اور فصل آئے گا وہ اسے ادا کرے گا۔ عصر اور مغرب کی نماز کے دوران حنفی مسلک میں کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ یہاں کے ائمہ بھی فرماتے ہیں اگر طواف کیا ہے، ضرورت ہے تو پڑھ لو۔ اگر آپ کی والدہ بیمار تھی واقعی، اس لیے انہوں نے مدینے سے احرام نہیں باندھا تو انشاءاللہ دفنی پڑے گی، اگر صرف بہانہ شہانہ تھا پھر دم پڑے گی۔ ایک آدمی مدینے سے آ رہے، عمرے کا معلوم نہیں تھا، اب تو معلوم ہو گیا نا، واپس جاؤ مدینہ شریف اور عمرہ کر کے آؤ، ورنہ تمہیں دم دینی پڑے گی۔ 1400 سال گزر گئے، ابھی تمہیں معلوم نہیں تھا، روٹی کھانا تمہیں معلوم تھا، بیگ کے مرغے کھانا تمہیں معلوم تھا، 1.5 لیٹر کی بپسی کی بوتلیں ہضم کرنا تمہیں معلوم تھا، صرف احرام معلوم نہیں تھا اس کو۔ یہ کیا بہانہ ہے؟ محمد جواد نام رکھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ حضور سخی نہیں تھے، جواد بنا سخی۔ 14 شعبان کی رات میں علماء نے بڑے فضائل لکھے ہیں، بعض روایات میں بھی آتا ہے، دیلمی نے لکھا ہے اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن صحیح حدیث کوئی نہیں ملتی۔ بہرحال کوشش کریں، ہم شعبان کا سارا مہینہ مبارک ہے، حضور سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان میں رکھتے ہیں۔ ہمارا دم ایک اقامے والا لے گیا، پھر اسی کو پکا کے ہماری دعوت کی، اگر وہ غریب تھا پھر اس نے دعوت کی تو ٹھیک ہے، اگر وہ غریب نہیں تھا تو پھر ناجائز ہے۔ جس نے کھایا ہے اتنے پیسے خیرات کرے۔ اگر ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، چھٹی پہ پاکستان گیا ہے، واپسی پہ احرام لازمی ہے، یہ کیا مانے؟ مکے میں رہنے والوں کے لیے دین ختم؟ الحمدللہ یہ حدین آؤ، یہ حدی کو بولو۔ بہرحال اپنا دم کا گوشت خود نہیں کھا سکتا۔ حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے، پہلے نشانی تھی، اب بھی نشانی ہے، سبز لائٹ بھی لگی ہوئی ہے، اور کعبے کے غلاف پر 3 چاند بنے ہوئے ہیں، اب بھی نشانی موجود ہے۔ لونڈیوں سے نکاح کیا جاتا ہے، نکاح بھی ہو سکتا ہے، بغیر نکاح کے بھی حلال ہے، آزاد کر دو، نکاح کر دو۔